عصبیت کہاں تک لے جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو وہاں مسلمانوں کے علاوہ کئی یہودی قبیلے آباد تھے۔ آپ نے ان قبیلوں سے معاہدہ کیا۔ ان معاہدوں کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر کے غداری کے جرم کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے اسی قسم کی غداری کی۔ قریش کی واپسی کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کو گھیر لیا، جو اپنے قلعہ نما مکان میں محصور تھے۔ 25 دن تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد جب بنو قریظہ نے دیکھا کہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا ہے تو انہوں نے ثالث مقرر کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت قبیلہ اوس ان کا حلیف تھا۔ انہوں نے خود یہ شرط پیش کی کہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ، جو مسلمان ہو چکے تھے، کو ثالث مقرر کیا جائے۔ وہ جو فیصلہ کریں گے منظور ہوگا۔ سعد بن معاذ نے تورات کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں اور ان کی عورتیں باندی بنائی جائیں۔ یہودیوں میں ایک شخص زبیر بن باتا کرزی تھا۔ اس نے مدینے کے ایک مسلمان ثابت بن قیس سے جنگ بواس کے موقع پر احسان کیا تھا۔ مدینہ کے عربوں اور یہودیوں کی اس جنگ میں ثابت بن قیس گرفتار ہو گئے تھے۔ زبیر بن باتا نے ان کو آزاد کرایا۔ ثابت بن قیس نے چاہا کہ یہودی سردار کے اس قدیم احسان کا بدلہ ادا کر دیں، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان کے کہنے پر زبیر بن باتا کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ ثابت بن قیس نے یہ خوشخبری یہودی کو پہنچائی تو اس نے کہا، میرے جیسا بوڑھا آدمی جب اس کے پاس اس کے اہل و عیال اور اس کا مال ہی نہ ہو تو وہ اکیلا زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ ثابت بن قیس نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی تو آپ نے اجازت دے دی کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال کو بھی لے سکتا ہے، مگر یہودی اس پر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اب اس نے پوچھا کہ بنو قریظہ کے دوسرے سرداروں مثلاً کعب بن اسد، حی بن اخطب، ازال بن سمویل کا کیا حشر ہوا؟ بتایا گیا کہ وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ میں یہ تھا۔ جب اس نے جانا کہ اس کے تمام یہودی سردار قتل کر دیے گئے تو اس نے کہا، اے ثابت، مجھے بھی میرے لوگوں تک پہنچا دو۔ خدا کی قسم ان کے بعد اب زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ کنویں کے اندر ڈول ڈالنے کی مدت کے بقدر بھی صبر نہیں، یہاں تک کہ میں اپنے دوستوں سے مل جاؤں۔ پس اس کی مرضی کے مطابق اس کی گردن مار دی گئی۔ اس غزوہ میں جو یہودی عورتیں باندی بنائی گئی تھیں ان میں ریحانہ نامی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ آپ نے اس سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا، تم عزت سے میرے ساتھ رہنا۔ مگر وہ یہودیت ترک کرنے پر راضی نہ ہوئی۔ وہ آپ کی خدمت میں باندی کی حیثیت سے رہی اور اسی حال میں مر گئی۔